سب سے پہلے تو میں ڈی واٹسن کی ساری ٹیم جو آج یہاں پہ موجود ہے، آپ سب لوگوں کو یہ جو ڈی واٹسن کا افطار ڈنر ہے اس کے آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کاشف محمود نے اور شہباز چوہان نے اس کا انیشیٹو لیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمیں کنٹینیوسلی سال میں 1-2 دفعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ مجھے محمد احمد صاحب کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بھی آج ہمارے درمیان یہاں پہ موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد صاحب کی جو خدمات ڈی واٹسن کے لیے ہیں وہ شاید کسی اور ڈی واٹسن کے سٹاف ممبر کی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میرے ساتھ تو ان کا ایک تعلق جسے کہتے ہیں دوستی کا بھی تھا، سپر مارکیٹ ڈی واٹسن میں احمد صاحب ہوتے تھے، میں بھی وہاں سے جب ہم گھر جاتے تھے تو میرے دادا ہمیں 20 روپے کرایہ دیا کرتے تھے، تو احمد صاحب مجھے کہتے تھے کہ احسن صاحب یہ 20 روپے سے ذرا برگر اور جوس پیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کے بس میں فری چلے جائیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی میں نے احمد صاحب کے ساتھ گزارا ہوا ہے، اور احمد صاحب نے ہمیشہ، احمد صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان کو ایک ایسا سیلز مین دیکھا اور پایا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا سونا تو ہر کوئی بیچ لیتا ہے، احمد صاحب کے پاس ایسے سیلز مینز، وہ جس طرح ابھی شہباز چوہان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ ان کو پیچا کہا جاتا تھا، تو وہ اس کو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ان کو مٹی بھی دیں نا بیچنے کے لیے تو یہ گاہک کو مٹی بھی بیچ دیتے تھے۔ تو یہ جو آرٹ ہے ڈی واٹسن کے بہت کم سٹاف ممبرز کے پاس اور سیلز مینز کے پاس تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں جس طرح ابھی وقار صاحب نے بتایا کہ جتنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ترقی ہے اور میری خوش قسمتی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے ملی، مجھے وہ سٹاف جو ظفر بختاوری صاحب نے ٹرینڈ کر کے دیا، جس میں راجہ صغیر صاحب، احمد صاحب، کاشف محمود، عمران، انصر رؤوف صاحب، ڈاکٹر شاہد صاحب، یہ سارے ٹیم، یہ وہ لوگ تھے جو بختاوری صاحب نے خود جن کی تربیت کی اور ٹریننگ کی، اور جب یہ میرے ساتھ آئے اور اٹیچ ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ہر کام کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب اس کے بعد بہت سارے ہمارے سٹاف ممبرز آئے، نئے آئے، ڈی واٹسن کی آج الحمدللہ 33-34 برانچز ہیں، اور میں ہمیشہ جو ہمارے سینئر سٹاف ممبرز ہیں ان کو یہی کہتا ہوں، عمران کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عمران صاحب آپ اپنے جیسے 5 بندے اور پیدا کریں، راجہ صغیر صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ راجہ صاحب آپ اپنے جیسے 5 بندے اور پیدا کریں۔ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جونیئر سٹاف ہے آپ ان کو سکھائیں۔ شہباز بٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں نے شہباز بٹ صاحب کو ایک دفعہ کہا، شہباز بٹ صاحب آپ نے اپنے جیسے 10 بندے بنا کے دیں مجھے، تو ڈی واٹسن کی ترقی کو پھر کوئی چیز روک نہیں سکے گی انشاءاللہ۔ تو شہباز صاحب نے جو مجھے کہا، کہتے ہیں جی میں نے تو 20 بندے تیار کر دیے ہیں، اب وہ کوئی ادھر ہو جاتا ہے کوئی ادھر ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں۔ لیکن شہباز صاحب ایز اے سینئر، جو جونیئر سٹاف ہے اس کو موٹیویٹ رکھنا سینئر سٹاف کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور جو سٹاف ہے وہ آپ کا ایک ایسٹ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی واٹسن کا جو سارا سٹاف ہے وہ ڈی واٹسن کا ایسٹ ہے، اور اگر کوئی بندہ بھی، ابھی ہم ایچ آر میں کوئی چیز ڈسکس کر رہے تھے، شفیق صاحب نے ابھی ریسنٹلی ہمیں ایچ آر میں جوائن کیا ہے، میں نے شفیق صاحب کو کہا کہ ڈی واٹسن پہ بندہ ہائر تو کیا جا سکتا ہے لیکن فائر میری پرمیشن کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں۔ اس کے اندر آج بھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے شفیق صاحب اور میں بیٹھ کے، کہ بہت سارے سٹاف ممبر ہوتے ہیں جن کے کوئی سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے کاؤنٹر کے اوپر کوئی بھی کسٹمر آتا ہے تو ہمیں خوشی کے ساتھ اسے السلام علیکم کہنا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں ڈی واٹسن اگر فارمیسی ہے نا، تو آپ یہ سمجھیں کہ میجورٹی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے،
اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اونچی بات کر جاتا ہے یا کسٹمر غلط بات بھی کر جاتا ہے، تو جس طرح سے ظفر صاحب کی آپ کو پہلے دن سے ایک وہ ٹیگ لائن ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، اگر کسٹمر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات بھی کر جائے تو آپ کو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کر لیں، اور اگر آپ اس چیز کو برداشت کر جائیں گے تو آپ ایک اچھے سیلز مین، ایک اچھے مینیجر بن کر ابھریں گے۔ اور اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہوگی تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سٹاف ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جو ریلیشن شپ ہے امپلائر اور امپلائی کا وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس میں کبھی اچھا ٹائم بھی آتا ہے، کبھی برا ٹائم بھی آتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں اچھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈی واٹسن کی پوری ٹیم ہے یہ ایک گاڑی کی مانند ہے، اگر کوئی سیلز کا سٹاف ہے تو وہ شاید اس کے ٹائر ہیں، گاڑی کے ٹائر ہیں، پرچیز والے گاڑی کا انجن ہے، فائنینس والے جو ہیں وہ گاڑی کا سٹیئرنگ ہے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس والے جو ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے۔ تو ڈی واٹسن کا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس کا ڈی واٹسن کے آپریشنز میں کوئی وہ نہ ہو۔ اور میں یہاں پہ جس طرح سے ابھی شہباز چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب کووڈ میں جس طریقے سے انہوں نے ڈی واٹسن کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آج ایونٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نے ان کی تصویر لگائی ہے یا نہیں لگائی، تو یہ وہی بات ہے کہ جو بھی بندہ اچھے طریقے سے اچھی نیت سے ڈی واٹسن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کسٹمرز کے لیے کسٹمرز کی خدمت کرتا ہے، ڈی واٹسن کو پہلے رکھتا ہے، تو ڈی واٹسن بھی ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے۔ تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ یہ ڈی واٹسن کے ساتھ آپ کا بھی روزگار منسلک ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا اور میری فیملی کا روزگار بھی منسلک ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اثر ہمارے ادارے کے اوپر کیا پڑے گا، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی کسٹمر آئیں وہ ایک ڈی واٹسن کا مثبت جسے کہتے ہیں امیج لے کر ڈی واٹسن سے باہر جائے۔ اور انشاءاللہ یہ جس طرح سے ہمارے تمام سینئر سٹاف ممبرز کی وجہ سے ڈی واٹسن ماشاءاللہ آج ترقی کر کے اتنا بڑا ادارہ بن چکا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے نئے سٹاف ممبرز آئے ہیں پچھلے 10 سال میں جنہوں نے جوائن کیا ہے، اگر آپ نے بھی اسی طرح سے ترقی کی تو انشاءاللہ وہ سفر جو ڈی واٹسن نے 40 سال میں طے کیا ہے ہم اس سے زیادہ سفر آگے آنے والے 10 سالوں میں طے کریں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ہارڈ ورکنگ کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا اجر میں آپ کو دوں گا، اگر آپ ان 3 چیزوں پہ عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر آپ کو دیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم ڈی واٹسن کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنلی پاکستان کے ہر شہر میں ڈی واٹسن کی برانچ بنانی چاہیے، لیکن انشاءاللہ ہم ڈی واٹسن کو انٹرنیشنل بھی لے کے جائیں گے، پاکستان سے باہر بھی اس کی برانچز بنائیں گے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، چاہے کوئی سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاہے کوئی ڈرائیور کی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاہے کوئی اکاؤنٹنٹ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاہے کوئی سیلز مین کی ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ سب لوگوں کی ڈیوٹی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میری ڈیوٹی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں گے، چاہے کوئی فارماسسٹ ہے، آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کریں گے تو ڈی واٹسن ترقی کرے گی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر جتنے بھی ہمارے سٹاف ممبرز یہاں پہ تشریف لائے ہیں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈی واٹسن ہمیشہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے بھی کام کرے گی، لیکن آپ لوگوں کو ڈی واٹسن کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا ڈی واٹسن فرسٹ، آپ کو پہلے ڈی واٹسن کے بارے میں سوچنا ہوگا، تو ڈی واٹسن بھی پہلے آپ کے بارے میں سوچے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔